کہ جو شخص نماز پڑھنے کے بعد یہ کہے کہ الحمدللہ استغفراللہ، الحمدللہ استغفراللہ، تو شیطان کہتا ہے اس نے میری کمر توڑ دی۔ کمر توڑنے کے کیا معنی؟ کہ شیطان دو طریقوں سے انسان کو مایوس کرتا ہے، دو طریقوں سے حملہ کرتا ہے انسان کو۔ ایک حملہ بعض اوقات یہ کرتا ہے کہ بھائی تو بڑا عبادت گزار ہو گیا، تو نے تو ساری راتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر گزاری اور بڑے خوش و خضوع سے تو نے نماز پڑھی، اور ایسی نماز پڑھی کہ تیرا درجہ بہت اونچا ہو۔ اس طرح اس کو بہکاتا ہے انسان۔ اور بعض اوقات ہم جیسے کمزور لوگوں کو اگر تھوڑی سی عبادت کی توفیق مل جائے تو اس کا انجام، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ میں تو بڑا بزرگ ہو گیا، بہت متقی ہو گیا، میں بڑا عبادت گزار ہو گیا۔ جیسے مشہور ہے عربی میں کہ صلی الحائق رکعتین وانتظر البحر، کہ ایک جلاح تھا، اس نے 2 رکعتیں پڑھ لی تھی، کبھی 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھا ہے انتظار میں کہ وہی نازل ہوگی۔ یہ تو بڑا کام میں نے کر لیا کہ اب میں وہی کے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ تو واقعات تو شیطان حملہ اس طرح کرتا ہے کہ جو کچھ عبادت بن پڑی اس کے بارے میں آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو بہت بڑا تیر مار لیا۔ اس کا علاج ہے الحمدللہ۔ علاج یہ ہے کہ میں نے کوئی تیر نہیں مارا، تیر چلانے والے سے نے چلایا مجھے میرے ذریعے، تو شکر ہے اس کا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کا یہ کچھ مجھ سے کروا لیا۔ میرا اپنا کوئی کمال نہیں، شکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ ارے بھائی اگر کسی کے ذمہ قرضہ ہو اور وہ قرضہ اس کو ادا کر دے تو کیا یہ کوئی شکریہ کا موقع ہے؟ وہ تو تمہارے ذمہ واجب تھا، تم نے پہنچا دیا۔ اب جس کو آپ نے جس کا قرضہ لیا تھا وہ آپ کا اگر شکریہ ادا کرتے تو اس کی خوش اخلاقی ہوگی، لیکن اس کے ذمہ شکر واجب ہے نہیں، کیونکہ آپ نے اپنا فرض ادا کیا، کوئی اس کے اوپر احسان تو نہیں کیا۔ لیکن شکر کب ہوتا ہے؟ جب کسی پر کوئی احسان تو ہے نہیں، جب کسی کا کسی پر احسان ہو تو شکر ہوتا ہے نا، تو اس پر شکر ادا ہوتا ہے۔ اب کسی کے نہ کوئی قرضہ تھا نہ کچھ تھا، اس نے ایسے ہی مفت میں دے دیا آپ کو ہدیہ، تو شکریہ ادا ہوتا ہے۔ تو جب آدمی عبادت پر اللہ کا شکر ادا کرے تو معنی یہ ہے کہ میری عبادت تو اس لائق نہیں تھی کہ یہ قبول ہوتی، اور یہ میرا کوئی احسان نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر، اسی نے کروائی مجھ سے، اور کوئی مجھے وہ کروا رہا ہے تو میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو وہ جو دماغ میں یہ خناس پیدا ہو سکتا تھا کہ میری یہ بڑی زبردست میں عابد زاہد بن گیا، عابد عبادت گزار بن گیا، اس کا ازالہ ہو گیا الحمدللہ۔ شیطان کا یہ حربہ ناکام کر دیا الحمدللہ۔ اور دوسرا شیطان کا حربہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی تو کیا کری، عبادت کیا، یہ تو اللہ کیا قبول کرنے کے لائق نہیں ہے، تو پیش کرنے کے لائق نہیں ہے، یہ تو تم نے ٹکریں ماری ہیں اور ایسے ہی فاقہ گزارا ہے، روزہ نہیں رکھا تو، کیونکہ اس کے آداب جو تو شیطان بعض اوقات مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، اس کا تو کام ہی ہے نا، یا تکبر کی طرف لے جائے گا اس مثال کو خراب کرنے کے لیے، یا مایوسی کی طرف لے جائے گا تاکہ آئندہ بھی اس کا دروازہ بند کر دوں۔ تو الحمدللہ سے تکبر کا علاج کہ جو کچھ ہوا وہ سب اللہ کی توفیق سے ہوا، اس کا شکر ہے، اور استغفر اللہ سے مایوسی کا علاج
کہ جو مجھ سے کوتاہی ہوئی میں اس پر اللہ کا سے مغفرت مانگتا ہوں، اسے دروازہ کھول رکھا ہے، استغفار کو قبول کرنے کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ نیک لوگوں کے لیے کہ الذین اذا ظلموا انفسهم فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اچھے لوگ وہ ہیں کہ اگر ان سے کبھی کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا وہ اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، ظلم کرنے کے معنی ہے کوئی گناہ کر بیٹھے ہیں، کوئی اپنے جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ذکر اللہ، تو پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو ان کے گناہوں کو معاف کرے؟ اللہ۔ تو یہ اچھے بندوں کی، نیک بندوں کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی غلطی ہو جائے گی تم سے، زندگی میں بھی ہو جائے گی، فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، لیکن اچھے لوگوں کا کام یہ ہے کہ جب غلطی ہوئی تو فوراً اللہ کو یاد کر لیا، اللہ مجھ سے بہت غلطی ہو گئی، اور اپنے گناہوں سے استغفار کر لو۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا کون ہے جو مغفرت کرے؟ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو کچھ انہوں نے کیا اس پر وہ اصرار نہیں کرتے۔ اصرار کرنے کے معنی ہے کہ آدمی چوری بھی کرے، سینہ زوری بھی کرے، اور کہے جی میں نے کیا تو کیا کریں، کیا فرق ہے؟ والعیاذ باللہ۔ تو اپنے کام پر اصرار بھی نہیں کرتے جانتے بوجھتے، تو پھر اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے شیطان کے دو حربے ہوتے ہیں انسان کو گمراہ کرنے کے، ایک تکبر پیدا کر دینا کہ میں بڑا اللہ کا مقرب بندہ بن گیا، اور ایک یہ کہ مایوسی پیدا کر دینا کہ تیرا تو کچھ حساب کتاب بھی نہیں ہے، تو بس جہنم ہی ہے۔ دونوں باتیں کا علاج ہے، تکبر کا علاج الحمدللہ، اور مایوسی کا علاج استغفار۔ تو فرماتے ہیں جب الحمدللہ استغفر اللہ دو کلمات کہہ دیے تو شیطان کہتا ہے میری کمر توڑ۔ تو بس یہی دو کام ہمیں رمضان کے لمحوں میں جو باقی ہے یہ کرنا ہے، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بھائی جو کوتاہی رہ گئی تو ابھی بھی لمحات رمضان الحمدللہ باقی ہے۔ آج 27واں روزہ ہے، 2 روزے تو کم از کم اور ہیں، ہو سکتا ہے تیسرا بھی ہو جائے، تو ان کو غنیمت سمجھ لیں۔ اگر پیچھے کوئی اہتمام نہیں ہو سکا خاص تو ان 2 دنوں کے اندر اہتمام کر لیں، اس میں توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اپنے دعائیں مانگ لیں کہ یا اللہ ہماری آئندہ زندگی بھی آپ کی رضا کے مطابق استوار ہو جائے۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت اللہ نے کھول رکھا ہے، کتنا ہی گناہگار ہو، کتنا ہی گناہوں میں لت پت ہو، اور وہ بارگاہ میں پہنچ جائے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ 70 سال کے گناہ ایک لمحے میں واپس معاف کر دیں، بشرطے کہ باقی ندامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت معاف کر دے۔ اور اگر ایک مرتبہ گناہ ہو گیا پھر استغفار کر لیا، پھر ہو گیا، پھر استغفار کر لیا، پھر ہو گیا، پھر استغفار کر لیا، کرتا جائے تو بھی انشاءاللہ آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا انجام درست کر دے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ فرمائی ہے کہ بازا بازا ہرچ ہستی بازا، گر کافر و گبر و خود پرستی بازا، جا جاؤ واپس آ جاؤ،
یہ جیسے کیسے ہے واپس آ جاؤ، جیسے کیسے ہو، جس حالت میں بھی ہو، گر کافر ہو گبر ہو بت پرستی بالا، اگر تم کوئی کافر ہو بت پرست ہو تب بھی آ جاؤ واپس. یہ درگاہ وہاں درگاہ نومیدی نہیں، یہ ہماری درگاہ ہے، یہ نومیدی کی درگاہ نہیں ہے. یہ درگاہ ماں درگاہ نومیدی نے صد بار اگر توبہ شکستی والا، اگر تم نے 100 مرتبہ توبہ توڑ لی ہو تب بھی واپس آ جاؤ. یہ منادی ہے میرے پروردگار کا، جو ہر وقت یہ آواز لگاتا ہے، خاص طور سے رمضان کے راتوں حال میں مستقبل صاحب پر ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کی وہ مغفرت نہ. میرے بھائی اور عزیزوں، یہ چند لمحات جو باقی ہیں رمضان کے، ان لمحات کے اندر اس کی اگر اب تک قدر نہیں کہ تو اب قدر نہیں، اور اس میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی جائے. ایک تو اعلان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، رمضان میں ہر رمضان اللہ تعالیٰ بے شمار انسانوں کی گردنوں کو جہنم سے رہائی کا پروانہ دیتے، جن کو عتقائے رمضان کہا جاتا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو رمضان میں آزاد کیا گیا جہنم کے عذاب سے، عتقائے رمضان. تو اگر عتقائے رمضان میں شامل ہونے کی دعا کریں، یا اللہ ہمیں بھی عتقائے رمضان میں شامل کروائے. اور کوئی مشکل کام نہیں، ایک مرتبہ دل سے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے سارے گناہوں کی آدمی معافی مانگ لیں تو بس اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیا. اور اب نیا حساب کھولیں، نیا حساب کھول کر اب آج تک ارادہ کر لیں کہ میں اب انشاءاللہ کسی گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا. خاص طور سے بھائیوں، جو گناہ ناجائز آمدنی کے ہیں، جو دھوکہ دے کر آمدنی لے کر حاصل کرنا، رشوت ستانی، یہ گناہ ہے جو ہمارے معاشرے کو کھا گئے اور ہمیں غلام بنا لیا ہے. غیر مسلموں کا غلام بن گئے ہم لوگ. بظاہر آزاد ہیں، کہا جاتا ہے پاکستان آزاد ہو گیا انگریز سے، حقیقت میں آزاد ہوا نہیں، گلے میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں. لہذا یہ بہت زیادہ استغفار کی اور توبہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو معاف کر دے. اور خاص طور سے اتفاق سے آج وہ دن ہے کہ 27ویں رمضان ہے اور جمعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان جو بنایا تھا وہ بھی 27ویں رمضان کو جمعہ کا دن تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت پاکستان کی نعمت، پاکستان کی صورت میں جو نعمت عطا فرمائی مسلمانوں کو، یہ 27 رمضان کو عطا فرمائی اور جمعہ کا دن آج وہی دن، لیکن 75 سال کے بعد. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دن کا انتخاب فرمایا پاکستان بنانے کے لیے، چاہیے تو یہ تھا ہمیں کہ اس کو ہم یوم آزادی بنائیں. چاہتے تھا کہ اس کو اختیار کریں، مگر ہم پر انگریز مسلط ہے تو اس کے نتیجے میں ہم نے اس کو 14 بنا لیا. چلو یہ بیوقوفی کر لی تو کر لی. اب 27 رمضان کو کم از کم آدمی یہ سوچے کہ جب اس تاریخ میں لانے یہ ملک بخشا تھا تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے نام میں تقدس
وجود میں تقدس، اس کے مقاصد میں تقدس، اس کے کاموں میں تقدس، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے بالکل الٹ معاملہ ہم نے شروع کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم سب کے گلوں میں انہیں کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں جن سے ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے، انہیں کی زنجیریں ہماری گلوں میں توق پڑے ہوئے ہیں۔ راکٹ ہیں، میزائل ہیں، ایٹم ہے، ایٹم بم ہے، کیا کیا ہتھیار ہے، لیکن اس پر تسلط ہمارا نہیں ہے،